آج ہم آپ کو فلسطین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو آپ نے آج تک نہیں سنی ہوں گی۔ ہمیں امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گا، لیکن ایک گزارش اور ہے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ فلسطین کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جو واقعی یقین مانیے آپ نے آج تک نہیں سنی ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک میپ دکھاتے ہیں، اور یہ نقشہ آپ دیکھیے، یہ 1947 کا ہے۔ کیا آپ نے اس میں غور سے دیکھا؟ ایک چیز بہت غور کرنے لائق ہے، اس میں دور دور تک اسرائیل کا کچھ بھی نام و نشان نہیں ہے۔ جی ہاں، اب آپ ایک کام کریے، آپ گوگل کریے اور اس میں دیکھیے کہ اسرائیل کب پیدا ہوا ہے اور وہ کس سے آزاد ہوا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ گوگل کریں گے تو 14 مئی 1948 میں جو اس نے آزادی کا ڈنکا پیٹا ہے اور اپنی آزادی کو بتایا ہے، وہ فلسطین سے آزاد ہوا ہے۔ یعنی جنہوں نے اس کو رہنے کے لیے اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا، اپنے گھر میں پناہ دی، ان سے اس نے آزادی کس طرح لی، کیسے لی، یہ بہت غور و فکر کی بات ہے۔ اب آئیے ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں، جو کہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں۔ فلسطین شہر بہت ہی پاک اور نبیوں کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ پہ نازل ہوا تھا۔ جی ہاں، لوط علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کیسی ان کی قوم کتنی بگڑ گئی تھی اور کیا کیا وہ گندگی انہوں نے پوری وہاں پر پھیلا دی تھی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کا واقعہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں وہ چیٹی جو کہ بہت مشہور واقعہ ہے، ایک چیٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اے چیٹیوں اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ یہ قصہ یہیں فلسطین کے اسقلان شہر کی وادی کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور یہاں اپنا ایک محراب تعمیر کیا، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کو ہم بتا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہیں پر پیدا ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت حیرت آپ کو ہوگی کہ اتنی زیادہ نبیوں کی جو پیدائش ہے اور جو آنے جانے کا سلسلہ ہے وہ یہیں پہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین صرف مسلمانوں کے نزدیک ہی نہیں، یہودی اور عیسائی بھی اسے بہت ہی زیادہ پاک اور بہت زیادہ پوتر مانتے ہیں، جو کہ واقعی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے اسی شہر سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اور ہم آپ کو بتا دیں کہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگی۔ اب آپ غور کریے، ذرا سوچئے، کیا وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے؟ کیونکہ قیامت کی بہت سی نشانیاں وہ دھیرے دھیرے کر کے پوری ہو چکی ہیں۔ کیا دجال کے آنے کا وقت ہو چکا ہے اور دجال بس آنے ہی والا ہے؟ جی ہاں، اس شہر کے مقام پہ ایک باب لد اس جگہ کا نام ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اسی شہر سے یاجوج اور ماجوج کا قتال اور فساد بھی شروع ہوگا۔ جی ہاں، یاجوج ماجوج کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ کتنے خطرناک اور کتنے بھیانک ہوں گے۔ اور فلسطین کے بارے میں ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیں کہ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ جی ہاں، اب آئیے ہم بات کرتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے کی۔ جی ہاں، فلسطین کو نماز کے فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ جی ہاں، سارے مسلمان وہ سب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں، یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلے قبلہ اول ہمارا وہی تھا۔ یعنی فلسطین کو نماز فرض ہونے کے بعد قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد جبریل علیہ السلام کے حکم سے نماز کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے بیت اللہ یعنی کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہو گیا۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس یعنی فلسطین یہیں لائے گئے تھے، اور آپ نے سارے نبیوں کی نماز یہیں ادا فرمائی۔
قرآن حکیم میں اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا، لیکن پہلے اس کو قدس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس شہر کو حصول و رومیوں کے جبر و ستم سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے شہادت کا جام نوش فرمایا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا ہے۔ یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح اسرائیل ظلم اور ستم ڈھا رہا ہے۔